اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہہ کر خود اس کو اتنا چوکنا کر دیا ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تب تک اس کو اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ سدھارو کہہ کر ایسا اس پر جوڑ دیا ہے کہ جب تک وہ خود نہیں سدھرے گا تب تک اپنی اولاد کو بھی نہیں سدھار سکتا ہے۔ تو ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، جن کو ادا کر کے ہی ہم والد اور والدین کے پورے عہدے کو اور پوری پوسٹ کو نبھا سکتے ہیں۔ حقوق ہیں جن کو ادا کیے بغیر ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر اگر ہم نے اپنی اولاد کو یوں ہی چھوڑ دیا تو ہمارا بڑھاپا، روتا ہوا بڑھاپا، ترستا ہوا بڑھاپا اور پھر بوڑھے خانوں میں جا کر زندگی گزارنے والی کیفیت ہو جائے گی۔ اس لیے آئیے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں اور وہ کس طرح سے ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ جو چنئی سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوتی خطاب دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی چند روز پہلے کیندرا پاڑا میں بھی ان کا جامع بیان سنا ہے، کینجھر جھمپورا سے وہاں شریک ہونے والے حضرات نے بھی بڑی اس سلسلے میں اپنا اچھا تاثر پیش کیا۔ اس کے بعد میں نے ٹیوب وغیرہ کو بھی کھول کر دیکھا، ماشاءاللہ بڑے اچھے بیان کے ساتھ، بڑی اچھی فکر کے ساتھ، بڑے اچھے موقف کے ساتھ اور بڑی اچھی رہنمائی کے ساتھ آپ اس فریضہ دین کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ آج ان کا جو بیان ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخوبی سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ بھائی ناظم مجلس نے بڑے مہذب انداز میں اور بڑے ہی بہترین الفاظ میں آپ سے کہا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں، جو پان چبا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، جو چائے پی رہے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، اپنی اپنی کرسیوں کو سنبھالیں۔ دیکھیے اس طرف بہت سی کرسیاں خالی ہیں اور باہر منظر یوں پیش کیا جا رہا ہے گویا کہ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مجلس کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں مسلمانوں۔ میں نہ اتنی گاڑی پختی اردو جانتا ہوں کیونکہ میں چنئی سے آیا ہوں، تو میں سیدھے سادے الفاظ میں کہوں گا کہ جب تک آپ جڑ کے بیٹھتے نہیں، کوئی آئس کریم کھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ کیا مجلسیں ہیں، واہ، داد دینی چاہیے آپ لوگوں کو کہ دینی مجلس کے لیے آئے ہیں اور سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے، ایسے ہمتن گوش ہو کے بیٹھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے سنتے۔ وہی احادیث اور وہی قرآن کی آیتیں آج آپ یہاں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ دینی اجتماع ہے، یہ کوئی دنیاوی پکنک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بہت مال، بہت پکنک منانے کے سینٹر، بہت سے باغ اور بہت سے کیا ہیں ایسی جگہیں کھل چکی ہیں، کھل رہی ہیں جہاں پر صرف اور صرف برائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب بچا کچا صرف دینی مجلسیں رہ گئی ہیں، اگر اس کو بھی آپ لوگ برباد کر دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کن کے پاس جا کے بولیں گے؟ کن کو سدھاریں گے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ اللہ کے لیے آپ مخلص ہو کے سننے کے لیے آئیے، کھانے پینے کے لیے نہیں، پکنک منانے کے لیے نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ ایک ایک عالم بھی، ایک ایک ذمہ دار بھی اتنی محنت سے آتا ہے اور اتنی تیاری کے ساتھ آتا ہے اور اتنی قربانیاں دے کے آتا ہے، لیکن اسے صحیح طور پر سامعین نہ ملیں تو یاد رکھیے یہ اس کے دل کو بھی تکلیف ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ دین کے نام پہ ایک دھبا و داغ بھی ہے۔ 1,500
1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میں آیا ہوں اور صرف 2 گھنٹے کی نیند لیا ہوں۔ کل حیدرآباد میں تھا، صبح نکلا، 2 ہی گھنٹے ملے چنئی پہنچ کے، پھر یہاں کی فلائٹ تھی، پھر آیا یہاں پر تاکہ یہاں کی مجلس منقطع نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے، اور آپ لوگ مجھے آئس کریم کھا کے مجھے سکائیں اور آپ بھیگے بھیگے ٹھنڈے ٹھنڈے کھائیں۔ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ تنزن نہیں کہہ رہا ہوں میں، تو کیا ہے، اپنا ایک بھائی ہے، تمہارا ہی اپنا ایک بھائی ہوں، سمجھو کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ تو اللہ کے لیے جڑو، بیٹھو، جتنے بھی کرسیاں خالی ہیں پیچھے بھی کوئی وہاں کھڑا نہ رہے، جب تک وہاں کوئی کھڑا ہوگا میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں شروع کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جب تک پورے نہیں بیٹھ جاتے میں کوئی لفظ نہیں شروع کروں گا، مانتے ہو تو میں بولوں گا، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں اٹھ کے جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوتی۔ آتے ہیں پورے بیٹھتے ہیں، میں شروع کروں یا نہیں؟ وہاں کون ہے منتظمین، ان کو بٹھاؤ، بٹھاؤ تو پھر کیا ہے، میں اپنا عنوان شروع کروں۔ ہاں آ جائیے، سب آ جائیں، سب آ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے، کوئی باتیں نہ کریں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے بجائے کان لگا کے سننے کی کوشش کریں، آج کا عنوان بڑا اہم ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ محترم صدر جلسہ طه سعید مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کیا۔ اللہ نے توفیق دی تو آپ آئے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سب اڑیسہ والوں میں سے آپ سے پیار کرتا ہے، جس کے لیے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی منتخب نہ کرتا تو آپ یہاں آ سکتے تھے یا کوئی نیکی حاصل کر سکتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا دینا، بھلائی کا ارادہ
ارادہ کرتا ہے تو عیش و عشرت دینا، لڑائی کا ارادہ کرتا ہے تو کار دینا، بنگلہ دینا، بینک بیلنس دینا، کھیتیاں دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بھلائی کے ارادے کی نشانی نہیں ہے۔ اگر بھلائی و محبت کی نشانی ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ دین کی محفلوں میں بیٹھنے سے آئے گی تو اللہ کا پہلے شکر ادا کرو مسلمانوں کہ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا، ذمہ داران نے اس کو اسٹیج کو تیار کیا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، کام کرنے والوں کو، جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی اعلان ہوا، میرا عنوان ہے والدین کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تبدیل کر دوں، ذمہ داریوں کو بعد میں کہوں، حقوق کو پہلے بیان کر دوں، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اور جس حیثیت سے ہوتا ہے، جب بندہ سمجھ جائے تو خود بخود ذمہ داریاں بھی سمجھ جاتا ہے۔ آفس کا مینیجر ہے اور مینیجرنگ پوسٹ کو وہ سمجھ بھی چکا ہے تو پھر اس کے ماتحت رہنے والے جتنے ورکر ہوں گے اس کے ساتھ وہ صحیح سلوک کرے گا۔ لیکن جب مینیجر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا پوسٹ کیا ہے تو پھر تو وہ ورکروں کے ساتھ ایک ورکر بنے گا، یعنی تو کیا ہے، ورکر جو ہیں ان کے ساتھ صحیح ہدایت اور صحیح رہنمائی نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے جو عہدہ ہے اس حیثیت سے بات سمجھ لی جائے تو عہدے داروں کو اپنے طور پر کام کرنے کے لیے سہولت مل جاتی ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ جن کے عہدے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، یعنی جن کے عہدے اونچے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ عام انسان ہے تو اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے، گھر کا بڑا باپ ہے تو اس کی ذمہ داری پورے گھر کو دیکھنے کی ہے، قبیلے کا بڑا ہے تو اس کی ذمہ داری پورے قبیلے کو دیکھنی ہے، ایریے کا بڑا ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑی ہے، اور پورے شہر کا بڑا ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑی ہے۔ تو جیسے پوسٹ بڑھتا ہے، خالی پوسٹ نہیں بڑھتا، پوسٹ کے ساتھ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے پوسٹ کے ساتھ ذمہ داری کا حقوق ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہی لوگ انسانیت کے بھی اور یہی لوگ آپس میں بھی، یہی لوگ دینی اعتبار سے بھی معتبر بھی ہیں، انسانوں کے ہاں بھی معتبر ہیں۔ جو لوگ خالی عہدے لے لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے، یاد رکھیے دنیا بھی تھوکتی ہے، آخرت میں بھی ان سے باس پرس ہوگی۔ تو سب سے پہلے حق کو پہچانیں تو پھر میں ذمہ داریاں آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے بہت آسان ہو جائے گا۔ حقوق کیا ہے؟ والدین جب شادی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی پوری دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیسہ سب کو ملتا ہے لیکن یہ وہ نعمت نہیں ہے جو اولاد جن کو ملتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو کئیوں کو پیسہ نہیں دیا، دنیا میں غریبی کی زندگی گزارے، لیکن کسی نبی نے کبھی ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں پوچھا اے اللہ مجھے دنیا دے دے، بڑی تنگی میں گزار رہا ہوں، کبھی نہیں پوچھا۔ لیکن اللہ نے کبھی نبی کو اولاد سے محروم رکھا تو کئی انبیاء ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے پوچھا اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو عرصہ دراز تک اولاد نہ ملی، ان کی دعا اور پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد دینا۔ ابراہیم جیسے نبی، لیکن کبھی انہوں نے دولت نہیں مانگی، کسی نبی نے دولت نہیں مانگی لیکن اولاد مانگی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس کتاب میں زکریا کا ذکر کرو جبکہ وہ ہاتھ اٹھا کے چپکے چپکے سے اللہ کو پکارے، بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے
بڑے ہی خشوع کے ساتھ، بڑے ہی خضوع کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے، آہستہ آہستہ، روتے روتے، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے پورے ہڈیاں تک کیا ہے کمزور ہو گئی ہیں اور پورا سر میرا شعلہ مارنے لگا ہے، سفیدی چھا گئی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن تیرے سے میں کبھی مایوس نہیں ہوں۔ اے اللہ مجھے اولاد اب تک نہیں ہے تو اولاد دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، کوئی میرا وارث تو ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، نبی نے کبھی دولت نہیں مانگی، دولت عطا بھی ہوئی، نہ بھی ہوئی، لیکن مانگی نہیں۔ لیکن اولاد جب نہ عطا ہوئی تو انبیاء نے اولاد کو مانگا۔ اس سے اندازہ کر لو مسلمانوں کہ اولاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء نے جس فضل کو مانگا، انبیاء نے جس دولت کو مانگا، کیا وہ دولت قیمتی نہیں ہوگی؟ قیمتی دولت ہے۔ جن والدین کو اللہ اولاد دیتا ہے وہ والدین کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب پہلی چیز والدین کی ذمہ داری سے پہلے میں نے کہا حقوق بولوں گا۔ کن کے حقوق بولوں گا؟ میں ان کے حقوق بولوں گا جن پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں، جن پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں، یعنی والدین کے حقوق۔ یعنی جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے یا جس کی ہو چکی ہے، جو بھی ہے، جن کے ماں باپ سلامت ہیں یا جن کی ماں سلامت ہے یا جن کا باپ سلامت ہے، والدین دونوں ہیں یا ایک کوئی ہے، لیکن سن لے، یاد رکھ لے، ان کی اہمیت، ان کے حقوق رب العالمین نے اس درجہ بیان کیے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوئی بھی اہم بات قرآن میں کم از کم 2 مرتبہ دہرائی جاتی ہے۔ جہاں تک مطالعہ ہے ناقص، یہی میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اہم بات ہے اس کو کم از کم 2 مرتبہ تو بولتا ہے، 2 مرتبہ تو ذکر کرتا ہے۔ جتنی اہم ہوتی ہے اتنے مرتبہ ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے، پورے قرآن میں 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، 7 مرتبہ، کیونکہ اتنی نصیحت ہے اس کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 70 سے زیادہ مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اور ہم، وہ ایکس امت مسلمہ تھے، ہم پریزنٹ امت مسلمہ ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل کے برباد ہوں گے یا انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ چھوڑ کے صحیح راستہ لیا تو تم کامیاب ہوگے۔ تو اللہ نے ان کی قوم اور ان کے بارے میں 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو جو جتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی ذکر کرتا ہے۔ آپ کو کھلے کھلے صرف اور صرف الفاظ اوپر نیچے ہوں گے، لیکن ایک ہی الفاظ کم از کم والدین کے حقوق کے سلسلے میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا قرآن کے اندر 7 جگہ آیا ہے، 7 جگہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 جگہ کھلے الفاظ میں اور اشارتاً بہت سی جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کے حق کے بعد کس کا حق؟ اللہ کے حق کے بعد حقوق اللہ میں اللہ کا حق، پھر اس کے بعد حقوق العباد میں کس کا حق؟ والدین کا حق۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے پختہ عہد لیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ سورہ انعام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آؤ
میں تمہیں بتاتا ہوں تم پر تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. پہلے اللہ کا حق، بندوں میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کہا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقضى ربک، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دو میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ بوڑھے ہو جائیں. اللہ وہ تمہارے خوش قسمتی میں لکھا ہے کہ کوئی والد یا کوئی والدہ وہ عمر کو پہنچتی ہے جو بڑھاپے کی منزل میں ہے اور بچہ اس کا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے اس اولاد کو کہ تمہیں جنت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ والد یا والدہ یا والدین کی شکل میں دے دیا. اسی لیے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اوف اوف اوف، کہا کہ تم ان کے سامنے اوف بھی نہ کرنا. عربی میں اوف اس کو کہتے ہیں کہ اس سے کم کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس سے کم کا کوئی لفظ نہیں ہے. اگر وہی لفظ ہوتا عربی زبان میں اس سے کم کا، اللہ وہ ذکر کرتا. سب سے کم حرف کا کوئی ہے تو وہ اوف ہے. اوف کہا کہ فلا تقل لہما اوف، اوف تک نہ کرنا. ولا تنہرہما، جھڑکی نہ دینا. وقل لہما، جب بھی ان سے بات کرنا، قولا کریما، بہت ہی کریم، بہت ہی نرم، بہت ہی خاموشی، بہت ہی آہستگی. حضرت امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے جب وہ اماں سے بات کرتے تھے، معلوم ہے آپ کو امام حسن بصری کی مجلس کا مجمع کبھی کبھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی مائک نہیں تھی. اللہ نے ان کا گلا ہی اتنا اچھا دیا تھا، ان کی آواز ہی اتنی بھاری دی تھی، بغیر کسی مکبر کی آواز کے ہزاروں کے مجمع میں ان کی آواز گونجتی تھی. اتنے بہترین واز کرنے والے، اتنی بہترین بلند آواز رکھنے والے، لیکن اپنی اماں سے آتے تھے تو ایسے بات کرتے تھے کہ اماں پوچھنا پڑتا تھا کہ بیٹا تم نے کیا کہا، کیا کہا، دوبارہ کہو، مجھے سنائی نہیں دیا، دوبارہ کہو. تو وہ دوبارہ کہتے. شاگردوں نے پوچھا کہ یا امام آپ ایسی آواز رکھتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہزاروں کے مجمع میں سنائی دیتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب آپ ماں سے گفتگو کرتے ہیں تو اتنی آہستہ کر لیتے ہیں کہ ماں کو پوچھنا پڑتا ہے تم نے کیا کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ لوگوں، شاگردوں، یاد رکھو یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے، اگر یہاں زبان بھی اگر ہلا دوں، زبان بھی کیا ہے بڑھ کے بول دوں، تو ہو سکتا ہے میرے نامہ اعمال خراب ہو جائے. یہ والدین ہیں جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ انہیں جھڑکی نہ دینا، انہیں اف نہ کرنا، ان کے سامنے نرم بات کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، تن کے نہیں کھڑے ہونا. نماز کے لیے بھی حکم نہیں دیا اللہ نے، نماز کے لیے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ تم کیا جھک کے کھڑے ہونا، کندھے کو نیچے رکھنا، لیکن ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کو حکم دیا کہ تم والدین کے سامنے تن کے مت کھڑے ہو. آج ہمارا نوجوان کیا ہے جی، تھوڑا سا کچھ پڑھ لکھ لے، تھوڑا سا کچھ جاب کر لے، ماں کے گالی گلوچ بھی کرتا ہے. ماں کے گالی گلوچ کھڑنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ چیز تو کیا ہے ہی نہیں. لیکن جس حیثیت سے آج اولاد ماں باپ کے ساتھ پیش آتی ہے، حیف ہے ان لوگوں پر، حیف ہے جس کے نبی نے ہمیشہ والدین کے لیے وصیت کی، رحمت کی، رحمت کی، رحمت کی. اس کے ماننے والے امتیوں نے ایسا پامال کیا کہ ہمارا نقشہ ہی بگڑ کے رہ گیا. والدین کے سامنے ہمیں دوست محبوب نظر آتے ہیں. ماں کہتی ہے چاؤ لاؤ بیٹا، چائے لے آ کے دے دو، بڑی پیاس لگی ہے، بڑا حلق سوکھ چکا ہے. بولتا ہے کہ نہیں ماں، باہر دوست کھڑا ہوا ہے، آپ جا کے لے آئیے، مجھے کام ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ صحیح مومن نہیں ہو سکتا، وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جو والدین کو ناراض کرنے والا ہو. اللہ کی قسم، تم لاکھ عبادتیں کر لو، تمہارے والدین ناراض ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی قسم، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. جب ماں کوئی کام جائز کہتی ہے، اسلام کے منافق
منافی نہیں ہے اور تم اس کا انکار کر کے کہتے ہو میں نہیں کر سکتا، تو یہ تم پہ حرام ہے، تم پہ حرام ہے، تم پہ حرام ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو اپنے والدین کے لیے اپنے حقوق برابر ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھو ان کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں چکاتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ نہیں سنا کہ ایک مرتبہ ایک اپنا جو بیٹا تھا شادی کے بعد بیوی کی باتوں میں آ کے آخرکار ماں کو بڑھاپے میں اس وقت نکال دیا جبکہ وہ بیٹے کی سخت ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ تو ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا جاتے جاتے کم از کم مجھے گھر سے تو نکال دیا، تم مجھے ایک چادر تو دے دو، کہیں جا کے میں پڑھوں تو بچھا لوں گی، ایک بستر تو بن جائے گا۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ کوئی پرانی چادر ہے تو لے آؤ، کیا کہتا ہے تمہاری دادی کو دے دی جائے۔ تو وہ بچہ اندر گیا اور جلدی جلدی لے آیا اور ان کے سامنے ہی دو ٹکڑے کرنے لگا، اور ایک ٹکڑا دیا اور ایک ٹکڑا رکھ لیا۔ تو کہا کہ بیٹا اتنی بھی بخیلی نہ کرو، چلو تمہاری دادی ہے پورا ہی کپڑا دے دو، آدھا کپڑا کیوں دیا؟ کہا کہ نہیں ابا جان، جب بڑا ہو کہ میں تمہیں بے دخل کروں گا تو تمہیں دینے کے لیے وہ کپڑا میں نے رکھا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یاد رکھو اللہ بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اپنے معاملات کو تو ایکسکیوز کر سکتا ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کریں۔ جہاں والدہ آ کے کھڑے ہوگی حشر کے میدان میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ گلی گلوچ کی، اے اللہ مجھے دل دکھایا، اے اللہ اس نے ایسا بات کی۔ یاد رکھو کائنات کے اندر اس وقت تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ کیا ہے ان کے لیے ان کے سامنے کھندے جھکا کے کھڑے رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تم دعائیں کیا کرو ان کے لیے کہ اے اللہ جس طرح وہ مجھے بچپن میں رحم اور شفقت کے ساتھ پالا ہے، ان کو کیا ہے بڑھاپے میں بھی اے اللہ ان کے لیے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے ہمیں بچپن میں پالا اے اللہ ان پر آج رحم کر رحم کر رحم کر۔ میں پوچھتا ہوں بڑے ہی کیا ہے سچے دل سے آپ اپنے دل کی آواز سے پوچھئے، آپ نے کتنی مرتبہ خالص والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ زندگی میں کتنی مرتبہ آپ نے صرف والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مجھے والدین کے لیے دعا کرنی ہے؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اپنا خون دودھ بنا کے تمہیں پلایا، اپنا خون دودھ بنا کے تمہیں پلایا، تمہارا ایک ایک تمہیں کھاتے ہوئے دیکھا، خود بھوکے رکھ کے مسکرایا۔ یہ مائیں ہوتی ہے، جب مائیں ہوتی ہے کہ دو ٹکڑے ہوں، تین افراد ہوں، دو بچے اور ماں اور دو ہی روٹی کے ٹکڑے ہوں، تو یہ مائیں ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم دونوں کھا لو، تم دونوں کھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اماں عائشہ کی روایت ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماں آئی اپنی دو بچیوں کے ساتھ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ کچھ نہیں ہے بھوکی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں تلاش کیا، کن کا گھر ہے؟ سرور کائنات کا گھر ہے۔ کن کا گھر ہے؟ امام الانبیاء کا گھر ہے، سید المرسلین کا گھر ہے۔ چاہیں تو اللہ سے کیا ہے مانگ لیں، اور اللہ چاہے تو کیا ہے عرب و عجم کے پہاڑ جتنے بھی ہیں وہ سونے کے بنا دیں، لیکن اللہ کے رسول دنیا کو کبھی نہیں چاہا، کبھی نہیں رکھا، ہمیشہ دھتکارتے رہے۔ تو اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ میں نے گھر میں دیکھا دینے کے لیے کچھ ہے تو سوائے ایک کھجور کے پورے گھر میں، ہمارے گھر میں ٹٹولو تو 1000 قسم کے کھانے نکل آئیں گے، اور یہ فریج بنانے والے نے بھی کیا بنا کے دیا، 7 دن تک جب تک رکھ کے نہیں کھاتا انسان اکتاتا نہیں، 7 دن بعد بھی دیکھتا اون میں گرم کر کے کھانے ہو سکا تو کھاتا، تب بھی اتر گیا تو بولتا جان دے جی غریب کو دے ڈالو، تب آتا اسے خیال۔ کوئی تازہ دینے کے لیے کبھی نہیں کہتا، کوئی غریب آئے تو بولتا کیا باسی ہے دیکھو، بولتا کیا باسی ہے، کیا بھی باسی نہیں، معاف کرو میں کچھ بھی نہیں ہے کہتا۔ یہ ہمارے اپنے ایکٹیویٹیز ہیں۔ اللہ کی قسم جب تمہیں دیا جائے تو تم لینے کے لیے کیا ہے ہرگز نہیں جاؤ گے، تو وہ چیز کیوں دیتے ہو؟ تم اپنے مقام کو وہاں رکھ کے دیکھو، آج اللہ نے تم کو دیا ہے، کل تمہیں اگر فقیر بنا دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اچھی چیزیں دیا کرو، جمع کے مت رکھو، یہ جمانا چھوڑو، نہ قبر میں الماری ہے نہ کفن میں جیب ہے، کیا لے کے جاؤ گے؟
سب کو مرنا ہے، ایک دن خالی ہاتھ جانا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اجل کہتے ہیں موت کو اجل کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو نہ نکلا تو تیرا اپنا بیٹا کھندے پہ نکال کے لے جا کے قبر کے حوالے کر کے آئے گا۔ کون رہنا ہے؟ کس کو رہنا ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ دنیا میں کچھ کما لو، کچھ بنا لو، پھر تو تمہیں خون کے آنسو روئیں گے۔ رب ارجعون، اللہ میں اچھے کام کر کے آتا ہوں، ایک بار لوٹا۔ اللہ کہے گا نہیں، ایک ہی چانس ہے میرے پاس، دو چانس نہیں دیتا میں، جاؤ تم ہمیشہ پڑے رہو۔ تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پورے گھر میں ڈھونڈنے سے ایک ہی کھجور تھا، میں نے اس کو دیا تو اس نے 2 ٹکڑے کیا، اور ایک بیٹی کو 1 ٹکڑا دیا اور ایک بیٹی کو 1 ٹکڑا دیا، خود بھوکی رہی چلی گئی۔ اور میں حیران رہ گئی اس کی ممتا پہ، میں حیران رہ گئی اس کی ممتا پہ، کیا ماں ہے، بھوک کی تڑپ، اور میں نے کھجور دیا تو 3 حصے کرتی، 1-2 بیٹیوں کو کھلاتی، خود 1 کھاتی، لیکن قربان جائیے اس ماں پر، اس نے 2 حصے کیا اور دونوں کو کھلا دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ اتنا اچھمبا ہوا، اتنا حیران ہوا میرا ذہن۔ اللہ کے رسول آئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آج عجیب واقعہ ہوا اور ایسا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جو بھی بیٹیوں کو دے کر آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوا، اللہ اس کو ضرور بالضرور ان بیٹیوں کی وجہ سے عذاب روک دے گا، جہنم سے روک دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک طرف والدین کی ذمہ داری، ایک طرف حقوق، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابھی آگے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، سورہ لقمان کے اندر ہم نے وصیت کیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسری جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب آگے جاؤ کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں ذمہ داریوں پر بھی آنا ہے، والدین کو بھی نصیحت کرنا ہے اور والدین کے لیے اولاد کو بھی نصیحت کرنا ہے۔ 3 واقعات ایسے جو کبھی نہ ٹالنا، کبھی نہ بھولنا، والدین کی حقوق اور ان کے اعزاز اور احترام کے سلسلے میں جتنے بھی اولاد ہیں، خواہ وہ اولاد بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کا والد یا والدہ ہے تو یاد رکھو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا کبھی نہ بھولنا۔ کیوں؟ والدین کی بڑی اہمیت ہے رب العالمین کے پاس، بڑی اہمیت ہے۔ 3 واقعے ذہن میں رکھو۔ پہلا واقعہ سن لو، ایک تابعی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، زمانے میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا عمر سے کہ دیکھو ایک آدمی ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، اگر تم اس سے مل لو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ لو، ایک صحابی کو ایک تابعی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا، اور حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ یہ بات حضرت عمر کو یاد رہ گئی۔ ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے حج کے میدان میں پوچھا بھائی کوئی قرنی قبیلے کا ہے، کوئی اویس نام کا ہے؟ 2-3 سال تو معلوم نہیں ہوا، لیکن 1 سال معلوم ہوا کہ ہے کوئی اویس قرنی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سے ملاقات کی، کہا کہ تمہارے لیے ایک نشانی اللہ کے رسول نے بتائی ہے، کیا کبھی تمہارے لیے برس کی بیماری تھی جو سفید پیچس آ جاتے ہیں؟ کہا کہ ہاں تھی، اور وہ پوری چلی گئی، اب صرف اور صرف ایک بلے کی طرح تمہارے پیٹھ پہ ہے؟ کہا کہ ہاں ایک دھبا باقی رہ گیا ہے۔ کہا کہ دکھاؤ،
انہوں نے کپڑا اٹھا کے دکھلایا، کہا کہ تب تو تم وہی اویس ہو جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا کروا لینا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کرو۔ وہ کانپ کے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صحابی رسول، خلیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، اور میں ایک تابعی، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ اویس قرنی سے ملنا تو اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا، کیونکہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ کبھی واپس خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کبھی واپس خالی نہیں لوٹاتا۔ کیوں؟ ماں کی خدمت ایسی کی اس نے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، کروڑوں اویس مل جائیں، کروڑوں اویس قرنی مل جائیں، حضرت عمر کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، صحابی تابعی ایک نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں اویس قرنی مل جائیں، حضرت عمر کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی حضرت عمر کو دعا کروانا اس وجہ سے کہا اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لوگوں کو پیغام پہنچ جائے کہ ماں کی خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ماں کی خدمت کا وہ مقام ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں بہت مختصر کر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے پورا 1 گھنٹہ۔ دوسرا واقعہ سن لو، اللہ کے رسول، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد زاہد شخص تھا، بہت ہی عابد زاہد، اس کی عبادت کے چرچے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ فلاں دیکھو جی کیا عبادت گزار بندہ ہے، کبھی اپنی کھٹری سے نکلے ہی نہیں، ہمیشہ کیا ہے اللہ کی اطاعت اور ذکر میں مصروف، جس کا نام جریج تھا۔ جریج ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے ہاتھ باندھے اپنے کمرے میں تھے کہ ان کی ماں آئی۔ ابھی اتفاق دیکھیے کہ ابھی ہاتھ باندھے، ادھر ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ جریج، یا جریج۔ اب انہوں نے دل میں کہا کہ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، میں نماز میں ہوں، ادھر ماں کی پکار، ادھر تیری پکار، میں کس کی مانوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں رب کی پکار کو توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے نماز نہ توڑی اور جواب نہ دیا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، اتفاق ایسا تھا کہ تب بھی انہوں نے تبھی رکعت باندھی تھی، تو ماں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، یا جریج۔ تو انہوں نے کہا اللہ کل بھی تو واپس گئی وہ، پھر آج آئی، آج بھی میں نماز میں ہوں، نماز توڑوں یا ماں کی مانوں، کیا کروں؟ نہیں 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 نہیں، میں نماز نہیں توڑ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز میں رہنا ہے۔ تو وہ پکار پکار کے چلی گئی، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن وہ آئی، اتفاق سے اس وقت بھی نماز میں تھے، اور وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹائی، یا جریج۔ تو جریج نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نماز کے لیے کھڑتا ہوں، ماں آتی ہے، ایک طرف تیری عبادت، ایک طرف ماں کی پکار، میں کس کو مانوں کس کو توڑوں؟ نہیں 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 نہیں، میں نماز تو نہیں توڑ سکتا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا تو اچانک ماں کو غصہ آ گیا، اچانک ماں کو غصہ آ گیا، اور ماں کے منہ سے نکلا اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اسے کسی زانی کو نہ دیکھ لے۔ اچانک مائیں کچھ نہ کچھ بول دیتی۔ یاد رکھیے ماں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑی ہی قیمتی ہیں۔ کبھی زبان سے بد دعا نہ نکالنا، ورنہ خود اپنے پیروں پہ کھلاڑی مارنے کے برابر ہوگا۔ کبھی بچے نے کیا ہے کوئی مخالف حرکت کی، کوئی بات نہ مانا تو جھٹ سے کہہ دیتی ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، حقیقتاً مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تب کیا ہے سر پکڑ کے روتی ہیں کہ میرا جوان بچہ چلا گیا، وہ تمہاری بد دعا کا شکار ہوا۔ ماں کی بد دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے رب کے سامنے۔ تو ماں کی دعا کیا نکل گئی کہ اللہ اسے موت نہ دینا اس وقت تک جب تک کہ یہ کسی زانیہ کو نہ دیکھ لے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بڑے چرچے تھے ان کے عبادت کے، کہ ایسے وقت میں ایک فتنہ پرور عورت جو کہ کیا ہے فاحشہ تھی، اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے حسن سے جریج کو بھی فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ لوگوں نے کہا ایسا نہیں، جریج تو بہت اللہ والے ہیں، تو اسے فتنے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس نے چیلنج کیا اور بن ٹھن کے ایک مرتبہ جب وہ اکیلے کمرے میں تھے اندر آ گئی اور کہا کہ جریج مجھے دیکھو، میں تمہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، جو چاہے میرے ساتھ کرو۔ زنا کی کھلے عام دعوت دی۔ تو جریج کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جریج نے پلٹ کے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔
آنکھ اٹھا. یہ بہت بڑا منصب ہے مسلمانوں آج کے ماحول میں، آج کے نوجوانوں کے لیے. جب پورا بنٹھن کے مال میں کوئی آتی ہے، پوری بنٹھن کے کیا ہے سیر و تفریح گاہ میں کوئی آتی ہے، پھر تمہیں نظارہ بھی دیتی ہے اور تمہیں آنکھ بھی بتلاتی ہے، اس وقت اچھوں کا ایمان ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے اس وقت جب سایہ نہیں ہوگا. کون؟ جو اس وقت بھی کہیں گے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں 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 میں گناہ نہیں کر سکتا. تو یہاں جریج کی بھی صفت یہی تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے. وہ کہا کہ تو جا، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. تو اس نے پھسلانا چاہا لیکن حضرت جریج نہ مانے تو وہ باہر نکلی اور پاس میں ایک چرواہے کی کھوٹری تھی، جھوپڑی تھی، وہاں گئے اور اس کے ساتھ کیا ہے زنا کیا. پھر اس کے بعد چلی گئی. کچھ مدت بعد اس زنا کا کیا ہے اثر ہوا، ایکشن ہوا، بچہ پیدا ہوا. اب ایک مجلس میں واز کر رہے تھے جریج، تو وہ سیدھے بچے کو لے آئی. کہا کہ تم کہتے ہو جریج فلاں ہے اللہ کا بندہ ہے، دیکھو میرے ساتھ زنا کیا اور یہ اسی کا بچہ ہے. اب لوگوں کے دماغ پھر گئے. ہم نے تو سوچا تھا جریج بڑا اللہ والا ہے، اندر سے تو ایسا کام کیا ہے، زانی زنا کا کام کر دیا. ایسی ہی جاہل عوام ہمیشہ ہوتی ہے. کبھی کبھی کیا ہے تعظیم میں آتی ہے تو پاؤں پڑنا شروع ہو جاتی ہے علماء کی، کبھی غصے میں آتی ہے تو جوتے مارنا شروع کر دیتی ہے. تو ان کی کیا ہے تعظیم بھی نہیں چاہیے، نہ ان کی جوتیاں چاہیے، جتنا مقام دیا اتنا دو. تو وہاں عوام نے بھی کیا کیا تھا، پہلے تو بڑے سر پہ اٹھا کے رکھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے بغیر تحقیق کے ان کا جو گھر تھا اس کو مسمار کر دیا، توڑ پھوڑ کر دیا اور خود حضرت جریج کو بھی ماننے کے لیے چلے گئے. حضرت جریج نے کہا کہ دیکھو مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ. کہا کہ اس نے تو تم پر کیا ہے زنا کا الزام لگایا اور بچہ بھی ہے سامنے. کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے. تو وہ گئے، نماز پڑھی، پھر آئے. بچہ ایسے پڑا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، ماں کی گود کا بچہ. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں کلام کیے اسی طرح وہ بچہ بھی کلام کیا. چھوٹا ماں کے پیٹ سے ابھی آیا تھا، شیرخوار بچہ. انہوں نے یوں اپنے بطن جو ہے اس کے پیٹ پہ یوں مارا، ٹھک ٹھک ٹھک، اور پوچھا بتا تیرا والد کون ہے؟ تو بچہ بول پڑا فلاں چرواہا. معجزہ ہو گیا. اللہ نے ان کو بچانے کے لیے اتنی بڑی کرامت کی کہ بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا. تو لوگوں نے کہا کہ واہ کیا بڑی کرامت، ہم تو تمہارا محل اب تمہاری جھوپڑی سونے کا بنا دیں گے. حضرت جریج نے کہا کہ نہیں مجھے سونے کا نہیں چاہیے، مٹی کا ہی بنا دو جو تم نے توڑا تھا. اس واقعے سے 2 باتیں اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. ایک یہ ہے کہ ولایت کا یہ مقام کہ بچے پر ہاتھ مارے تو وہ بات کرنے لگے، ولایت کا یہ مقام. لیکن ماں کی بددعا کا یہ مقام کہ اتنے بڑے ولی کو بھی لگ کے رہی تو ہم کس چیز کے مولی ہیں، کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہمیں نہ لگ جائے. ماؤں کی بددعا کبھی نہ لینا، ماؤں کی بددعا کبھی نہ لینا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا واقعہ ذہن میں رکھو، 3 واقعات رکھو زندگی میں. کبھی تمہیں کیا ہے ماں باپ کے خلاف یا ماں باپ کے عزتوں اور احترام میں کبھی تم کیا نہیں کرو گے، غلط انداز سے پیش نہیں آؤ. تیسرا واقعہ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 آدمی تھے، کسی کام سے باہر نکلے، زور سے بارش آنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ بارش سے پناہ مانگنے کو کیا کیا جائے. تو دیکھا کہ ایک پہاڑ میں ایک غار ہے، تو چھپنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے. جیسے ہی غار میں اندر گئے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہوا کے ذریعے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر پھسلتا ہوا آیا اور فٹ اس غار میں ایسے بیٹھ گیا جیسے اس باٹل پہ ڈھکن بیٹھا ہوا ہے. یعنی ہوا روشنی سب ختم، فٹ بیٹھ گیا. اب ان کو تو اپنی موت نظر آنے لگی. کیا کیا جائے، کچھ نہیں کر سکتے. تینوں نے پورا زور دے کے چٹان کو ہٹانا چاہا لیکن چٹان تھی کہ ہٹنے والی نہیں. تو آخرکار کہا کہ دیکھو ہمیں تو اپنی آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے، اب تو سوائے ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو ہر آدمی اپنا کوئی نیک عمل اگر وہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ ضرور آج دعا کرے کہ اللہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا، اللہ یہ تیرے ہی لیے اگر میں کیا ہو تو مجھے اس عذاب سے نجات دے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پہلا بندہ ہاتھ اٹھایا، پہلا بندہ
ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اے اللہ میں ایک چرواہا ہوں اور میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں اور میرے بال بچے بھی ہیں، میں روز بکریاں دور تک چراتا ہوں، پھر بکریوں کو چرا کے شام کے وقت جب میں واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کو پلاتا ہوں، جب تک ماں باپ نہیں پی لیتے تب تک میں بیوی بچوں کو نہیں پلاتا، یہ میرا اصول تھا۔ اور ایک مرتبہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، جب واپس آیا دودھ نکالا، بستر پہ گیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میں دودھ کا پیالہ لیے ان کو اٹھایا تو ان کے نیند میں خلل ہوگا، اور اگر ان کو پلائے بغیر بچوں کو پلا دیا تو یہ دراصل میرے لیے صحیح نہیں ہوگا، تو میں پوری رات ان کے سرہانے وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا اے اللہ، اور میرے بچے بھوک سے میرے پاؤں کو پکڑ کے رو رہے تھے کہ ابا مجھے دودھ دے دو، لیکن میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ میں ان کو ابا اور والدین سے پہلے دودھ دوں۔ میں پوری رات وہ پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، اور صبح اٹھے تو میں نے کہا کہ ابا جان تمہارے لیے رات بھر کھڑا رہا، جب وہ پیے تب جا کے میں نے اپنی اولاد کو پلایا۔ اے اللہ یہ عمل میں نے خالص صرف تیرے لیے کیا، اگر یہ خالص تیرے ہی لیے کیا ہو تو اے اللہ مجھے اس سے نجات دے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ہاتھ نیچے کیا چٹان خود بخود تھوڑی سی کھل گئی، جس سے ہوا اور روشنی آنے لگی۔ یہ تین واقعات کبھی نہ بھولنا، کیسی تعظیم ہے دیکھو۔ ہم تو آج کہیں کبھی کبھی تو کہیں اپنے لحاظ سے سب کچھ ہوتے ہوئے ماں کی کھانسی برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں ان کی روم ایئر کنڈیشن، ماں کی روم میں فین بھی نہیں ہے، ان کی روم کیا ہے 20,000 کا پلنگ، ماں کی روم میں ٹوٹا پھوٹا کوئی پلنگ بھی نہیں ہے، لیکن بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کے ضمیر کے اندر انسانیت نہیں درندگی ہوتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، کوئی ماں کو اذیت یا والد کو اذیت دے کے اس دنیا میں کبھی صحیح مسلمان اور اللہ کے پاس اجر پانے والا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے میرے دوسرے شق کی طرف، جب ان کا یہ مقام ہو، اب والدین غور سے سنیں، جن کا یہ مقام ہو جو میں نے ابھی بیان کیا تو ان کی ذمہ داری کچھ کم ہوگی؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اگر نہ کریں یاد رکھو کل حشر کے میدان میں پھنسیں گے اور اللہ پوچھے گا تو نے کی نہیں سکھایا نماز پڑھنا، تو نے کی نہیں سکھایا دین، تو نے کی نہیں سکھایا اخلاق، اور اس وقت تمہیں کوئی سفارش کرنے والا تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ذمہ داری کے بارے میں، اس کے ماتحت جو تھے ان کو اس نے برابر ٹیکل کیا یا نہیں کیا۔ والدین ماں باپ برابر کے ذمہ دار ہیں، خواہ بیٹی ہو خواہ بیٹا ہو، خواہ ماں ہو خواہ باپ ہو۔ ہمارے پاس بڑے بہت غلط فہمیاں ہیں، سمجھتے ہیں تربیت ہو تو ماں کی ہو، باپ کیا کرتا؟ ماں اگر تربیت بھی کرتی، شام آ کے اسی کے سامنے پاؤں پہ پاؤں ڈال کے بولتا بیٹا جا کے سگریٹ لے کے آ۔ جس باپ کو خود بیٹا لا کے سگریٹ دیتا ہو وہ چھپ کے سگریٹ نہیں پیے گا؟ باپ کی خواہش یہ ہوتی کہ یہ سگریٹ نہ پیے اور خود بلا کے کہتا کہ سگریٹ لے آ، سمجھتا کہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ جو چاہے کرتا پھرے۔ کون سی گارنٹی ہے؟ جب اولاد باپ کو پیتا ہوا دیکھتی ہے کیا وہ دور رہے گی؟ جب ماں باپ کو سنیما دیکھتا ہوا خود اولاد دیکھتی ہے وہ کیا دور رہے گی؟ وہ ماں باپ جو بیٹھ کے کیا ہے سیریز دیکھتے ہیں، سنیما کے اندر کیا ہے فحش فلمیں دیکھتے ہیں، وہ کب اپنی اولاد کو صحیح تربیت کر سکیں گے؟ اور بولیں گے تو ماں باپ کتنا اولاد مانے گی؟ تم خود کر کے کیسے اولاد کو سمجھ سکتے ہو کہ وہ نیک نکلے گی؟ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بھی کب سے شروع ہوتی ہے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں،
کتنا اچھا سن رہے ہیں یہ بھی دیکھ لوں گا، کیونکہ ابھی تک میں نے آپ سے کوئی بات چیت نہیں کی اور میرا اصول نہیں ہے کہ آپ سے بغیر شیئر کیے میں آگے بڑھوں۔ میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ ماں باپ کی ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے؟ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی تو بولے۔ شادی کرنے سے پہلے یا شادی کرنے کے بعد یا شادی کرنے کے بعد اولاد ہونے کے بعد؟ لو کیسے جی ہے؟ شادی سے پہلے کائی کو سوچتا ہو؟ ہاں کون بولے؟ ہاں شادی کے انتخاب سے ماشاءاللہ کچھ پہلے کہیں سن رکھا ہے شاید، اس وجہ سے کیا ہے رٹا رٹایا جواب آ گیا ہے۔ میں عام لوگوں سے پوچھتا ہوں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہاں یہ ہوئی نا بات، بڑے عقل مند ہو، ہاں بہت عقل مند ہے۔ شادی کے بعد اور بچے پیدا ہونے کے بعد یا پہلے؟ ہاں بچے بوڑھے ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے نا؟ ذمہ داری بچے بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، ایسا رکھ لیں گے بہت آسانی ہوگی۔ نہیں میرے بھائیو، بالکل صحیح فرمایا میرے بھائی نے، والدین کی ذمہ داری شادی سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے جی؟ ہاں وہ ایسے کہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک والد اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آیا، آ کے کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے، نہ میری بات سنتا ہے نہ میری عزت کرتا ہے، اور جو کماتا ہے اس میں بھی دیتا نہیں ہے، میں اس سے تنگ ہوں، اسے نصیحت کیجئے کہ والد کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عمر پلٹ کے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہ رہے تھے کہ بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین والد کی ذمہ داری اور کچھ حقوق اس کے بھی ہیں، میرے تو حقوق ہیں، میں ان کی عزت کرنا، ان کی بات ماننا، یہ سب تو ہے میری بھی ذمہ داری، لیکن والد والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں جی ہوتے ہیں۔ کہا کہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہا کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ اپنی شادی کے لیے انتخاب کرے کسی لڑکی کو تو اچھی دیندار لڑکی کو انتخاب کرے، یہیں سے دراصل کیا ہے اس کے لیے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی اولاد آئی نہیں، ابھی کچھ ہوا نہیں، لیکن تمہارے ذہن میں شادی کا خیال آیا تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں لڑکی یا بیوی جس کو لے آؤں گا وہ بیوی کچھ بھی ہو، کالی کلوٹی ہو، غریب ہو، یتیم ہو، مسئلے اس میں نہیں ہیں، مسئلے اس میں ہے کہ دیندار ہے یا نہیں۔ دینداری آ گئی سب کچھ اس کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں، میرے نوجوانوں سن لو، یاد رکھو دینداری کو لازم پکڑو، ورنہ تم اور تمہارا گھر تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ جو دیندار نہیں ہے تم نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے کر لیا تو کل وہ تمہیں غلام بنائے گی اور تمہیں اپنے حسن کے جال میں کیا ہے ایسا سخت اندر کرے گی کہ تمہیں ہوش بھی نہ رہے گا، خود والدین کو تم نکال دو گے اور تمہیں احساس بھی نہ ہوگا۔ اگر پیسہ دیکھ کے کرو گی تو تم کو حکم کرے گی، تم حکم نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ جھکے جھکے چلتے رہو گے۔ کتنے ہیں جو کتنے جوڑے ہیں، میں نے تو کبھی کبھی تو کیا ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے 1 گھنٹہ بات کرتے۔ مثلاً کیا ہے، میں نے اپنے مرکز کے سلسلے میں یا کسی اور ادارے کے سلسلے میں رینٹ پہ لینے کے لیے زمین یا گھر گیا تھا، ایک شخص سے بات ہوئی اور اس نے کہا کہ دیکھو جی میں اتنا رینٹ تو کم نہیں کر سکتا، میں نے کم کرایا، وہ کم کرایا، وہ ایڈوانس بولا، میں آخرکار بات طے ہوئی کسی پہ، سب طے کر کے بولتا ہے ٹھہرو مولوی صاحب میں گھر میں پوچھ کو آتا ہوں اندر۔ اتنا وقت کیا بات کرا، پھر بیٹھ کو کیا ضرورت تھی؟ انہوں نمک کھائے تو بھی پوچھ کو کھاتے، شکر کھائے تو بھی پوچھ کو کھاتے، اس کے بغیر چلتا نہیں قصہ۔ ہاں باہر آئے تو شیر کے سر کا دھاڑتے، اندر گئے تو چوہے کے سر کان دکھتے معلوم نہیں ہوتا، کہاں کی کنارے پڑے رہتے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ دوسرے کیا ہیں ڈکٹیٹرشپ بھی کرتے، الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، 4 آدمی بڑے اپنے اپنے بارے میں بول رہے تھے کہ کسی نے کہا دیکھو جی میری بیوی تو میری ایسی اطاعت کرتی ہے کہ میں جاتا ہوں دوڑ کے آتی ہے، میں حمام جاتا ہوں ٹاول لیے کھڑی ہوتی ہے۔ تو دوسرے نے کہا ارے تم کیا کہتے ہو جی، میری بیوی جو ہے اس سے بڑھ کے کرتی ہے میرا کام، میں ابھی گلی کے روڈ پہ ہوتا ہوں وہ دروازہ کھول کے انتظار کرتی ہے۔
تیسرے نے کہا کہ بھائی میری بیوی جو ہے نا وہ اس سے زیادہ، میں جیسے ہی اندر جاتا ہوں اور کام میں لگتا ہوں، میں کہتا ہوں گرم پانی لاؤ تو وہ فوراً گرم پانی لا کے رکھتی ہے۔ تو لوگ جو سن رہے تھے انہوں نے پوچھا بھائی تم اندر گھر میں جا کے گرم پانی کیوں مانگتے ہو؟ کہا کہ پھر کیا میں ٹھنڈے پانی میں برتن دھوؤں؟ ہاں بہت جلدی سمجھ گئے جی۔ ہاں تو ایسے بھی بہت سے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں، تو دو طرفہ بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے سب سے پہلی بات حضرت عمر نے یہی کہا، جب انتخاب تو نے کیا تھا تو صحیح کیا تھا، دین دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب عورت کو دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیکھو مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے، یہ چار چیزوں سے کیا ہے عورت کو تلاش کرتے ہیں لوگ۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں لوگوں، تم دین کو تلاش کرو، تینوں چیزیں چھوڑو، تب تمہاری زندگی آرام سے رہے گی، سکون رہے گا، خود جنت کا ایک نمونہ تمہارے گھروں پہ رہو گا۔ اگر تم نے صرف دینداری چھوڑی، حسن دیکھا، مال دیکھا، تو یاد رکھو گھر میں جاتے ہی تمہیں ہول شروع ہوگا، باہر پھرتا رہتا رات کے 12 تک، کیا جی ہوگا؟ اندر گئے تو اللہ کے بھائی اس کے وجہ سے پھر لگا ہوں بولتا گلی میں۔ تو ایسے کتنے کیے ہیں؟ تو یاد رکھو دینداری تو شروع کہاں سے ہوتی میرے بھائیو؟ حضرت عمر نے کہا کہ پہلے دیندار لڑکی تلاش کرے، تو کہا اس نے کہ میرے باپ نے ایک ناچنے والی سے شادی کی تھی۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلی ذمہ داری وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، والدین اچھی طرح سن لیں، اولاد آئے پیدا ہوئے تو یاد رکھو مسلمانوں، ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اچھا نام رکھے۔ نام کے بارے میں کبھی غفلت نہ کرنا۔ کتنے والدین ہیں جو برے برے نام رکھ دیتے ہیں، یا ایسا نام رکھ دیتے ہیں وہ بولنے سے شرماتا محفل میں، کیا کریں اس وقت وہ بول نہیں سکتا تھا جب اس کا نام رکھے، انہیں بڑا ہو کو دیکھا تو ایسا نام آ کو رہتا اسے، انہیں سوچتا ہے یہ بول کے کائی کو مذاق اڑا لو۔ تو یاد رکھیے اچھا نام رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کئیوں کا نام ایسا تھا جو برا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے، نہیں 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 یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا۔ اور دوسری بڑی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس کے لحاظ سے اللہ نے استطاعت دی ہو تو ضرور بھی ضرور 7ویں دن عقیقہ کریں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے 2 بکریاں ہیں، مرد بچہ، اگر بچی ہے تو اس کے لیے 1 بکری ہے۔ 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، اور اس حیثیت سے ہمیں تعین کی کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ کے پاس گروی ہوتا ہے، جب عقیقہ اس کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آزاد کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک وجوب کی دلیل ہے ان حدیثوں کے اندر۔ جن ماں باپ کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ ضرور بضرور اپنی اولاد کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ آج کے فیشن نہیں ہے کہ ڈبے کے دودھ کی اولاد وہی ہوتی ہے جو چپل مار کے بعد میں نکالتی ہے۔ کیوں آج ماں کے اندر اور بیٹے کے اندر، بیٹی کے اندر وہ محبت نہ رہی جو محبت ہم نے کیا ہے پچھلوں میں دیکھا، اسلاف میں دیکھا؟ کیوں؟ مائیں آج کی اسمارٹ ہو چکی ہیں۔ ماں سوچتی ہے کہ دودھ پلاؤں تو میری کیا ہے اسمارٹنس خراب ہوگی، میں کیوں پلاؤں؟ ڈبے کا دودھ پلاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ بھی کمزور اور ماں کا وہ پیار بھی نہیں جاتا جو پیار اسے خون دودھ کی شکل میں بن کے ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ تبارک و تعالی نے دودھ پلانے کے پورے احکام بقرہ کے اندر رکھے۔ تو آج کا ایک ماحول، ایک فیشن بن چکا ہے کہ باوجود وسعت کے، باوجود استطاعت کے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے کتراتی ہیں، حالانکہ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، سائنٹیفک لحاظ سے آج پروو ہو چکا ہے جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان بچوں کی ہڈیاں مضبوط اور ان کی جسمانی طاقت مضبوط اور ان کی محبت بڑھتی ہے۔
اور ماں کو اس کا گفٹ یہ ملتا ہے کہ وہ بڑی عمر کو پہنچنے کے باوجود اس کو بریسٹ کینسر نہیں آتا۔ بریسٹ کینسر آج کیا تیزی سے پھیل رہا ہے عورتوں میں، بریسٹ کینسر جو ہے نا وہ تیزی سے پھیل رہا ہے آج عورتوں میں۔ کیوں؟ دودھ نہیں پلا رہی ہے۔ آج سائنٹسٹ حضرات کہتے ہیں جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اسے کبھی بریسٹ کینسر نہیں آ سکتا۔ دنیاوی سب سے بڑا فائدہ ایک ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، یہ رواج اٹھتا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد آگے آئیے، دین کی جب شعور، وہ مرحلہ جس میں بچہ بولنا سیکھتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، تو ماں باپ پہ ذمہ داری ہے کہ دین سکھائیں۔ بچہ تتلی زبان میں کچھ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ کا نام سکھلائیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ بولو جی ابو بولو، امی بولو، نہیں نہیں نہیں، سکھاؤ تو اللہ بولو، اللہ کا نام سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ پہلا نام اللہ تبارک و تعالی نے یہی کہا، پہلی وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھنا کیا ہے جی؟ پہلا پڑھنے کا لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ اگر شعور کو پہنچے تو ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، اپنے بچوں کو 7 سال اگر ہو گئے تو انہیں کیا ہے؟ نمازوں کے لیے بھیجو۔ وَضْرِبُوهُمْ، مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے بھیجو۔ اب ہماری خود نماز نہیں پڑھتا باوا، کہاں سے بھیجتا انہیں بھیجا تو بھی کیا بولیں گا؟ تمہیں جاتے کہ ابو پوچھیں گا انہیں، تو کہاں سے بھیجتا ہوں؟ والدین خود دیندار نہیں ہے تو پھر اولاد نمازی کہاں سے بنے گی؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد 10 سال ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ حتیٰ کہ علماء سلف نے بیان کیا ہے بستر الگ کرنے کے سلسلے میں خواہ 2 بچیاں ہی کیوں نہ ہو ان کے بھی بستر الگ کرو۔ یہ نہیں کہ بھائی بہن ہو تو ہی بستر الگ کرو، بھائی بھائی ہے تو بھی بستر الگ کرو، بہن بہن ہو تو بھی بستر الگ کرو۔ 10 سال کے بعد الگ الگ بستر پہ سلانا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ فحش کاموں اور فحش حیثیت سے کچھ غلط کام نہ ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں کا رواج کیا ہو گیا؟ سگے بھائیوں کو ملا کے سنانا یہ تو عام بات ہے، لیکن پکنک کو جاؤ، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی شادی بیاہ کا ماحول آ گیا تو کزنز بھی مل کے ایک روم میں سو جاتے، کزنز بھی کیا انہیں بھان کی طرح، بھائی ہمیں کیا اسے غلط سمجھتے کیا؟ پورا غلط سمجھ کو اندر اندر پورا کام کر ڈالتا، پھر اوپر اوپر بولتا میری بھان بولتی۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پامال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں وسعت کر کے چھوڑے گا۔ عورتوں کے اندر آج حجاب نہیں، ماؤں کے اندر حجاب نہیں تو بیٹیوں کے اندر حجاب کہاں سے آئے گا؟ ماں برقع نہیں پہنتی، بیٹی کہاں سے پہنے گی؟ ماں نہیں کہتی۔ ہمارے تو ہاں چنئی میں ایسا سا ماحول ہے کہ بیٹی کو خود ماں بول کے چلاتی، فلاں فنکشن ہے بن سنور کے جا، رشتہ لین دین کے بغیر مل جائیں گا، نہیں تو جہیز دینا پڑے گا۔ ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے مہم چلائی ان لڑکے لڑکیوں کے سلسلے میں جو کالج کے بعد ادھر ادھر پھرتے گھومتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، فحشکاری کرتے ہیں۔ ہم نے ان بچیوں کو پکڑا، سمجھایا، ماں باپ کو فون ڈالا، بلایا، کہا کہ آپ کی بچی یہ غیر مرد نہیں بلکہ ایک ہندو لڑکے سے بات کر کے پیچھے بیٹھ کے روز آتی ہے جاتی ہے۔ تو ماں پلٹ کے بولتی ہے مجھے معلوم نہ پورا، تمہیں کہیں کو ایسے بیچ میں میں بولی سو سے تمہیں گھر کو دیتے کیا شادی؟ یہ اس وجہ سے ہوا مسلمانوں، ہمارے نوجوان یا ہمارے جو بچے جن کے والدین ہیں وہ بغیر جہیز کے شادی کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جہیز کی لعنت نے ہماری بچیوں کو دیوالہ کر دیا، ہمارے بچیوں کو بے حیا کر دیا، اور ہمارے والدین اس کے لیے راضی ہیں۔ یہ کیسی بے دینی ہے؟ عہد کرو، جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں یا والدین ہیں اپنی شادی میں ایک کاڑی جہیز نہ لیں گے، تیار ہو؟ کوئی اللہ اتنا کمزور انشاءاللہ، انہیں بھی ڈرتے ڈرتے بولتا ہے کہاں تبھی قبول ہوگا تو کیا ہوں کی بول کے، ہاں بولا تو یہ قدمی، انہیں بھی اندر سے خواہش نہیں ہے اسے، اوپر سے بولتا ہے خالی خالی۔ بولو بھائی،
کون سا انشاءاللہ؟ نہیں کرنے کا، ہاں کرنے کا۔ تو یاد رکھو اگر ہم اس معاشرے میں سدھار لانا چاہتے ہیں تو یہ بیماری نکلنا چاہیے، بغیر لین دین کی شادی ہو۔ تو آگے بڑھیے، پھر اس کے بعد کی سب سے بڑی ذمہ داری، دنیا میں تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ، اللہ نہیں پوچھتا، لیکن تمہیں دین کی تعلیم دیا یا نہ دیا ضرور پوچھے گا والدین سے۔ کوئی والد، کوئی والدہ یا کوئی والدین اپنا بچہ اور بچی کو ڈاکٹر نہیں بنائے، اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کائی کو اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا؟ پوچھے گا؟ بولو نا بھائی، پوچھے گا؟ کائی کو انجینئر نہیں بنایا؟ پوچھے گا؟ لیکن دین کی تعلیم نہیں دیے تو پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ یاد رکھو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو والدین اپنی مرتے دم تک کی زندگی میں بچوں کو سکھاتے رہے۔ شاید میں نے اپنے وقت سے زیادہ لیا ہے، لیکن کیا کرو مسلمانوں، جن جن حالات پر مجھے رونا ہے وہ تو مجھے کہنا ہی ہے۔ بڑا درد ہوتا ہے جب حالات دیکھتا ہوں، ہماری امت کدھر جا رہی ہے، کیسی بے حیا ہو رہی ہے، اور کس طرح والدین اپنے اپنے اولاد سے بے پرواہ ہیں، اور اولاد کس طرح منمانی روش پہ اپنی طرف پر چل رہی ہے۔ تو میں نے کچھ زیادہ وقت لیا، ذمہ داروں سے بھی معافی چاہتا ہوں، علماء سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی، لیکن مجھے جو باتیں کہنا چاہیے تھا میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ گواہ ہے، جو پہنچانا ہے میں نے پہنچایا، اب عمل آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوال کرے گا تو میں کہوں گا اللہ میری استطاعت کے مطابق میں نے پیغام پہنچا دیا، اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دعا یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے صحت اور ایمان کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے بلا لے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمیں بلا لے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم۔